السلام علیکم ناظرین، گلزار بابو عرض کر رہا ہوں۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا سیالکوٹ میں پرنتا کمار کے ساتھ، جو سری لنکر کا رہنے والا تھا اور مہمان تھا۔ یہاں سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں جی ایم تھا۔ افسوس واقعہ یہ پیش آیا کہ غیر ملکی کسی کو وزٹ کرنا تھا وہاں کے فیکٹری میں۔ اس نے وزٹ کیا تو وہاں پہ صفائی نہیں تھی صحیح، تو اس نے تمام جو اسٹیکر وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ صاف کیے، لیکن فیکٹری میں جو لیڈرشپ ہے نا، بہت سے اس سے بہت خار کھاتے تھے۔ وہ اس لیے جلتے تھے کہ بہت سے کام نہیں کرتے تھے، اور وہ کام سختی سے لیتا تھا، کہتا تھا بھائی اگر کام کرنا ہے تو پیسے ملیں گے، کام نہیں کرو گے تو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو سخت آدمی تھا، بااصول آدمی تھا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا بات نکالی کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور سب نے وہاں اس کو مارا کمرے میں۔ عدنان ملک نے بہت بیچ بچاؤ کیا، لیکن وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ایک جتھا آ گیا اور اسے کمرے میں مار کے اوپر سے پھینک دیا، اور پھر ظلم دیکھیں کہ گھسیٹتے ہوئے لے گئے اس کو، گھسیٹتے ہوئے لے گئے باہر ٹانگوں سے، اور مار مار کے وہ مر تو گیا تھا، لہو لہان کر دیا۔ اور افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کو آگ لگا دی جسم میں۔ سری لنکا ہمارا بہترین دوست ہے، اور یہ کیسے انہوں نے تحریک لبیک کا نام بھی بدنام کیا، تحریک لبیک والوں کا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی فرمایا، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل ہوا، انسان کا، مسلمان کا بھی نہیں، انسان کا قتل ہوا تو پوری انسانیت کا قتل، اور کسی ایک انسان کے ساتھ بھلائی کری اور رحم دلی کری تو پوری انسانیت کے ساتھ رحم دلی اور بھلائی کری آپ۔ لیکن یہاں تو الٹا حساب ہے، یہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، دین سے دوری ہے، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اسے قتل کیا۔ پاکستان کی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، اقلیتوں کو بہت تحفظ دیا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان میں تو الٹ ہے۔ وہاں کتنے ہی ظلم ہو، کتنی مسلمانوں قتل کیا ہو، گائے کو بھی بھگوان کہتے ہیں کہ گوشت کہاں سے لائے، اور یہ ہمارے بھگوان کو مار دیا، وہ تک مذاق اڑا رہے ہیں، جو کہ خود ظالم ہے بہت۔ پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے عدنان ملک کا بھی شکریہ ادا کیا اور اسے ایوارڈ دیا، شجاعت کا بہت بہترین ایوارڈ دیا، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک رات مہمان رکھا اور اس کے دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوا، دیکھی نہیں جاتی تھی وہ ویڈیو، کتنا ظلم و ستم کیا۔ اس کی بیوی سری لنکا میں تھی، 2 بچے بھی ہیں، لیکن اب وہ کیا کریں، پاکستان سے تو بڑی اچھی دوستی ہے ان، اب بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں عطیہ کی ہیں، جو دی ہیں لوگ پوری دنیا کے ملکوں کو 87,000، اور پاکستان کو 35,000 آنکھیں عطیات میں دی ہیں، جو انہوں نے پاکستانیوں کو دی ہیں، کہ کوئی کسی کی آنکھ ضائع ہو تو کم سے کم اس کو یہ آنکھ لگا دیں تو وہ دیکھ سکے۔ وہ اتنی انسانیت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی جو دین کی آڑ میں یہ ظلم کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہاں پہ ریاست قائم ہے، اگر کوئی مسئلہ تھا تو قانونی کارروائی کرتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، اگر کافروں کے یہاں بھی اگر فتح حاصل کی ہے تو کسی بچوں پہ ظلم کرنے کو منع کیا، بزرگوں کے ساتھ ظلم کرنے کو منع کیا، عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے کو منع کیا، ان کے پھلدار درخت بھی نہ کاٹو۔ اور یہ تو الٹ ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے نماز کے لیے، تو ایک عورت کچرا پھینکتی تھی ان پہ، طائف کے اندر جب پھینکتی تھی تو وہ بیمار ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ آج کچرا نہیں پھینکا، تو وہ عیادت کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو وہ بڑی متاثر ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ ہمارے نبی پاک نے تو بہت انسانیت سکھائی ہے، ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ظالم کافروں کی اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمام علماء دین نے اس کی مذمت کی ہے اور لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے تحریک لبیک والوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، وہ لوگ
تو عاشق رسول ہیں، رسول کی سنت پہ ہی عمل کرتے ہیں، اور ہم سب عاشق رسول ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہیں، نہ کہ ہم ظالم اور ظلم کریں۔ کہاں فرمایا ہمارے نبی پاک نے کہ آپ ایک زندہ انسان کو جان سے مار دیں، مار مار کے، اور پھر اسے آگ لگا دیں، اور ایسے ملک جس سے ہمارے بڑے اچھے دوستی، بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو تم دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، نہ کہ ظلم کے نام پہ بنایا گیا۔ آپ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ آئندہ کبھی کسی کی جرت نہ ہو۔ عمران خان نے صحیح کہا ہے کہ آئندہ ایسا موقع اب نہیں آئے گا، یہ ظلم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عمران خان کی حکومت رہی یا کسی کی بھی حکومت رہی، یہ ظلم اور ستم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے علماء دین بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑی مذمت کی ہے، بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور عدنان ملک کا بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسی طرح اگر پولیس بھی آ جاتی نا آگے، مگر پولیس بھی کیا کرے، جب وہ شہید ہوئے تھے تو کوئی تو جاتا نا وزیر وزراء خیریت کرنے، اب انہوں نے کہ ہم آگے جائیں گے یا ہمیں بھی مار دیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے عدنان ملک کی بہت حوصلہ افزائی کی ہے، اور کہا ہے کہ بہادری کی شجاعت کا ان کو تغمہ دیا گیا ہے، مہمان رکھا پرائم منسٹر میں، اور وہ رہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک رات، مہمان بھی رہیں، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں رحم دل بنائے، اور ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عاشق رسول بنیں اور سنت پہ چلیں اور رحم کریں، رحم کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ ہمیں رحم کرنا چاہیے، ہر ایک پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے محبت، اخلاق اور اپنی بہت ہی اخلاق محبت سے اسلام پھیلایا۔ انہوں نے تو ظالموں کو معاف کر دیا، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ جو اسلام قبول کیا انہوں نے ان سے متاثر ہو کے، ان کے محبت و خلوص ہو کے، اسلام ایسے نہیں پھیلا، ظلم سے نہیں پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا۔ تو میری درخواست ہے تمام عوام الناس سے کہ آپ عقل کے ناخن لیا کریں، جتھے کے اندر کسی کو نہ قتل کیا کریں۔ کئی واقع ہو چکے ہیں، 2004 میں بھی ہوا، 7 میں بھی ہوا، سیالکوٹ میں بھی ہوا، پہلے بھی۔ اب میری درخواست یہی ہے کہ ان کو معاف نہ کیا جائے، قرار واقع سزا دی جائے۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔